بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 17 ہے۔ 16 دروس ہمارے الحمدللہ تعالی مکمل ہو چکے۔ دورہ تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری تھا۔ 62 آیات مکمل ہو چکی تھی جس کا ہم نے ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ آج ہم آیت نمبر 63 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور قرآن مقدس، قرآن مجید، برہان رشید کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ کریم رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، اور آگے اللہ فرماتا ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو اس کو پوری طاقت کے ساتھ، تقویت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کو پکڑو، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو اس کو، مطلب جو کچھ اس میں ہے، مطلب تورات میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات کی وہ تختیاں لے کر، اوراق لے کر جب اپنی امت کے پاس تشریف لائے، لوگوں کے پاس آئے، چونکہ اب تورات میں وہی احکام تھے جو اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس میں ممنوعات چیزیں بھی تھیں جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اب جب یہ پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو سنائی نا، تو انہوں نے اس کے پکڑنے سے، اس کے لینے سے، اس پر یقین رکھنے سے اور تورات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ اور کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر کر دو۔ یہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ کوہ طور پہاڑ اٹھا کر کیا کر دو، ان کے اوپر کر دو۔ جب کوہ طور پہاڑ اٹھا کر اس قوم کے اوپر کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بتاؤ دین کو مانتے ہو، تورات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ساری قوم جو ہے وہ سجدے کے اندر گر گئی۔ حالت کیفیت کیا تھی کہ سجدے میں بھی تھے اور ایک آنکھ سے اوپر پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے آج اگر ہم نے تورات کو نہ مانا تو یہ جو اوپر ہمارے طور پہاڑ کھڑا ہے یہ ہمارے اوپر گر جائے گا۔ طور کا ویسے میں بھی پہاڑ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرماتے ہیں جو پہاڑ ان کے اوپر کیا گیا اس سے مراد وہی پہاڑ تھا جس پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے حضرت کلیم اللہ، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ سے ہم کلام ہوتے، اسی پہاڑ کو اٹھا کر کیا کیا گیا، اس قوم کے اوپر کیا گیا۔ مطلقاً بھی یہ پہاڑ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس اور باقی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی کوئی طور پہاڑ تھا جس پر کلیم اللہ علیہ السلام اپنے جو ہے نا اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو بہرکیف جب یہ ان کے اوپر کیا گیا نا تو قوم ایمان لے آئی، مطلب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تورات کو مانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو نا مضبوطی کے ساتھ، اسی آیت کے اندر جو فرمان ہے بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، پھر اس کو یاد بھی کرو۔ علماء مفسرین کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے دو طرح کا، مطلب ایک ہے کسی چیز کو آپ ہاتھ میں پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، اور ایک ہے کہ کسی عمل کی پختگی کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، مطلب عمل کو کرنے کے لحاظ سے دل میں وہ چیز آپ پختہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو پختگی کا معنی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ تورات کی تختیاں یا تورات کی کتاب یا تورات کے صفحات یہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ جو باتیں اللہ نے تورات میں ارشاد فرمائی ہیں، جن جن باتوں کا آرڈر کریم رب نے عطا فرمایا، ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ یہ پکڑ لیں، مطلب دل کے اندر کیا کر لیں، مضبوط کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے
بڑی خوبصورت مثال تفسیر روح البیاں کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی بادشاہ جو ہے وہ کسی علاقہ میں مطلب اپنے ماتحت لوگوں کو ایک خط لکھے اور اس میں وہ جو ہے نا مکان بنانے کا آرڈر فرمائے، مطلب بادشاہ خط بھیجے اپنے ماتحت رہنے والے ملازمین کو اور کہے کہ جی تم کیا کرو، مکان بناؤ۔ اب بادشاہ کا خط جو ہے وہ ماتحت افراد ملازمین روزانہ پڑھ لیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، مطلب مکان نہ بنائیں، تو کہتے ہیں بادشاہ ان کے روزانہ خط پڑھنے پر خوش نہیں ہوگا، بلکہ بادشاہ تب خوش ہوگا جب وہ آرڈر جو اس خط کے اندر کیا گیا ہے اس کے مطابق جب وہ کیا کریں گے، مکان کو بنائیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں انہیں پڑھنا ثواب ہے اور ان پر عمل ضروری ہے۔ مطلب کتابوں کے آنے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے ثواب بھی حاصل کرو اور ان تعلیمات پر عمل بھی کرو۔ مطلب کتابیں ویسے ہمارے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ بس ہم فقط الفاظ پڑھ لیں، اس کے معنی، اس کی تفاسیر، اس کی تشریحات، اس کے تراجم کی طرف ہم توجہ نہ دیں تو فقط الفاظ کا پڑھنا کافی نہیں کہلائے گا۔ تورات کتاب لانے کا مقصد، اور اللہ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب جو اللہ کہتا ہے دل میں پختگی کے ساتھ ان باتوں کو لکھ لو، اور جن سے رب نے منع کیا ہے یہ بھی دل میں پکا لکھ لو کہ اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے، اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ تو یہ ہے بقوہ اور پختگی کا معنی کہ پختگی کے ساتھ کیا کرو، کتاب کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ اب ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور آپ کی امت جب تورات کو نہیں مان رہی تھی تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ ان کے اوپر کیا کر دو، پہاڑ کر دو؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مطلب وہ تورات کو پکڑ لیتے تو بھی ٹھیک، نہ پکڑتے تو بھی ٹھیک، تو ان کے اوپر پہاڑ کیوں کیا گیا؟ حالانکہ دوسری طرف اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، پھر یہ ان پر سختی کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین ہے لوگوں کے اعتبار سے، کہ مطلب کوئی بندہ کسی بندے پر دین کے لحاظ سے سختی نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا، جبکہ وہاں پر جو سختی کا معاملہ تھا وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے سختی تھی۔ مطلب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ سختی نہیں کی، حضرت ہارون نے سختی نہیں کی، قوم میں سے کوئی بندہ موسیٰ کو پکا ماننے والا اس نے سختی کا نہیں کہا، یہ تو اللہ کی طرف سے سختی ہے۔ جبکہ لا اکراہ فی الدین یہ معنی ہے بندوں کے لحاظ سے کہ بندہ کسی بندے پر دین کے لحاظ سے سختی نہ کرے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین اس لحاظ سے یہ صادق آئے گا کہ جب بندہ غیر مسلم ہو، غیر مذہب میں ہو، مذہب اسلام کے علاوہ اس کا کوئی مذہب ہو۔ اب یہ بات ہمارے واسطے ہے کہ مذہب اسلام میں رہنے والے اشخاص کبھی بھی کسی کافر پر سختی کر کے، جبر کر کے، اس کا زور بازو پکڑ کے اس کو مذہب اسلام میں نہیں لا سکتے۔ ہاں اپنے اخلاقیات کے ساتھ دین کی حقانیت، دین کی صداقت کو ظاہر کر کے دین کی تعلیمات سے ان کے دلوں کو ضرور پھیر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن جبر نہیں کر سکتے کہ بندہ کسی کافر کو بند کر دے، اس کے ہاتھ باندھ دے، اس کے پاؤں باندھ دے اور بندہ اس کے سر پہ پتھر برسائے، کوڑے بارے کہ یار تو اسلام لیا وگرنہ میں تجھے مار دوں گا۔ تو یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا معنی، کہ مطلب یہ کہ پہلے کوئی غیر مسلم ہو، پھر مسلم شخص اس کو اپنے مذہب میں جبر کر کے، سختی کر کے نہیں لا سکتے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں پہ جب پہاڑ کو کھڑا کیا گیا تو اس کا جواب یہ کہ وہ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر کیا کیا گیا، پہاڑ کھڑا کیا گیا۔ ہاں یا تو وہ پہلے کسی اور کو مانتے، پھر جبر کیا جاتا کہ نہیں جی نہیں تم نے موسیٰ کو ماننا ہے، تو پھر یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک نہیں تھی۔ اور دوسرا جواب یہ تھا کہ یہ جو سختی تھی وہ رب کی طرف سے تھی، بندوں کی طرف سے سختی نہیں تھی۔ تو پھر اس سوال پر کوئی اعتراض، اس پر نہ کوئی سوال رہتا ہے، نہ کوئی اعتراض بقیہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ایک اور اعتراض ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا۔ یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ پہاڑ جو ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ایک اتنا بڑا وزنی پہاڑ اس کو بغیر ستون کے ان کے سروں کے اوپر کیسے کھڑا کیا گیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں، جس طرح کریم رب نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، وہی رب اس پہاڑ کو بغیر ستون کے کھڑا کرنے پہ اللہ قادر ہے۔ جس رب نے اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند بغیر سیارے، بغیر ستون کے بنایا، وہ رب بغیر ستون کے پہاڑ بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب میں سائنسی اور دنیاوی لحاظ سے یوں دینا چاہتا ہوں، مشین کے ذریعے اتنا بڑا جہاز جس میں افراد سینکڑوں کے حساب سے موجود ہوتے ہیں، افراد کا ساز و سامان بھی اس جہاز کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر وہ ہوا کے اندر اڑتا ہے، اس جہاز کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا بندوں کا وزن نہیں ہے اس میں؟ کیا ساز و سامان کا وزن نہیں ہے؟ کیا بنفس نفیس جہاز کا وزن نہیں ہے؟ تو پھر اتنا بڑا جہاز وہ ہوا کے اندر کیسے اڑتا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جی مشین کے ذریعے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں جو مشین جہاز کو بغیر ستون کے چلا سکتی ہے کہ جہاز زمین پر نہیں گرتا، رب بھی اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اتنے بڑے پہاڑ کو بغیر ستون کے زمین اور آسمان کے درمیان کھڑا کر سکتا ہے۔ پھر مزید اس کی تحقیقات کی جائیں تو جرمنی نے ایک اڑن بم بنایا تھا، وہ بس بٹن دباتے تو وہ بم جو ہے وہ ہوا اور زمین کے درمیان کھڑے ہو کے اپنا کام کرتا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے۔ یارو جرمنی والے اگر اتنی طاقت ان کے پاس آ چکی ہے کہ وہ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، کیا رب ذوالجلال جل جلالہ اتنا نہیں کر سکتا کہ ایک پہاڑ کو زمین اور آسمان کے درمیان بغیر ستون کے کھڑا کر دے؟ تو اللہ کریم جل جلالہ بھی اس بات پہ قادر ہے، جس طرح بقیہ چیزیں زمین و آسمان کے درمیان بغیر ستون، بغیر سہارے کے کھڑی ہو سکتی ہیں، اسی طرح کوہ طور پہاڑ کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے بغیر ستون کے زمین اور آسمان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کے سروں کے اوپر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کے تحت۔ اللہ اکبر۔ تو بہرکیف یہ وہ ساری باتیں تھی جس کے اندر یہ بات تھی۔ پھر اس کے علاوہ اگر مزید دیکھا جائے تو یہ اس پر ایک اور مثال کہتے ہیں کہ جب دین کے اندر کوئی شخص آ جاتا ہے نا تو پھر اس پر سختی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ماننے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ماننے کے بعد جب کسی چیز میں سستی ہوتی ہے نا پھر اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ سختی کی جا سکتی ہے۔ یا جب کسی عمل کو وہ ترک کر دیں تو دین یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کرے؟ سختی کرے۔ بندہ کچہریوں میں جائے نا، یا سکول میں اس کی کوئی جاب وغیرہ ہو، یا کالج کے اندر، یا پروفیسر ہو، دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس کوئی عہدہ موجود ہو، یا اسی طرح آپ سکول کو دیکھ لیں کہ ایک وردی ہے، اس کو پہننا ہے، یہ سکول کے قوانین کے اندر ہے، جب ہم اس کو نہیں پہنیں گے تو ہمیں سزا ملے گی۔ اسی طرح جو پروفیسرز حضرات ہیں جو نوکریاں کرتے ہیں ان کا ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حاضریاں لگواتے ہیں، حاضریوں کے تحت ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، حاضری نہیں لگے گی تو تنخواہ سے کٹوتی ہو جائے گی۔ اب جو کوئی بندہ کھڑے ہو کر یہ کہے، وہ کہے جی تم نے میری تنخواہ کیوں کاٹی ہے؟ تو بندے نے اس کو یہ جواب دینا ہے کہ تو نے کیا کی؟ حاضری جو ہے وہ پوری نہیں لگائی، یا حاضری کے اندر کیا کیا؟ تاخیر کیا، حاضری تمہاری وقت پہ نہیں لگی، تو حکومت کی طرف سے یہ سختی ہے کہ تمہارے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ اب جو بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے جی مجھ پہ اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے، تو اس بندے کو بندہ پاگل ہی کہے گا، اور کیا کہے گا۔ اسی طرح سکول کالج کے لحاظ سے جب ہم اپنے لباس کی پابندی نہیں کریں گے، ہمیں جب مار پڑے گی تو بندہ کو کھڑا ہو کہ جی سکول میں بڑی سختی ہے، لوگ کہیں گے اس کو لتر مارو، اس کو باہر نکالو۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سکول کا قانون ہے کہ اس میں ہم نے لباس پہن کے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، دین کے اندر جب ہم نے رہنا ہے تو پھر دین کے قوانین کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ دین کے قوانین کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکا لینا ہے۔ جب دین کے قوانین ہم نہیں مانیں گے تو پھر دین تھوڑی تھوڑی جب سختی کرے گا اس سختی کو ہم نے برداشت بھی کرنا ہے۔ قصاص میں قتل اور زنا میں سنگسار کا معاملہ پایا جاتا ہے،
کہ زانی مطلب جب زنا جب کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس زانی شخص کو سنسار کیا جاتا ہے پتھروں کے ساتھ، یا ایک بندہ جب کسی بندے کو ناحق انداز میں مار دے، قتل کر دے، تو ان کی طرف سے ایک بندہ ہماری طرف سے بھی کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ اب بندہ کہے نہیں جی نہیں، میں نے تمہارا بندہ مار لیا، تم نے ہمارا بندہ کیوں مارا ہے، یہ سختی کیوں ہے؟ تو اسلام تو یہی کہے گا نا، یہ قصاص ہے جو جائز ہے۔ زنا کے معاملے میں بھی سنسار کا معاملہ پایا جائے گا۔ تو یہ جو سختیاں ہیں یہ دین کے اندر ہی ہے نا۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا، دین کا کھا کر اور دین کا نام لے کر جب دین کے اندر ڈنڈورا پھیریں گے تو پھر دین ان کو سختی کی، دین ان پہ سختی ہی کرے گا تاکہ یہ اپنی راہیں کیا کر لیں، سیدھی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ فرماتا ہے اگر پھر گئے نا تم اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین تو البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے، جن لوگوں کو خسارہ ملا انہی میں سے تم ہو جاتی، انہی میں سے تمہارا شمار ہوتا۔ اللہ کا فضل اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی یہ لوگ کیا پا جاتے؟ خسارہ پا جاتے۔ امام الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم صمدانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ تعالی مرکدہ، جو امام الاولیاء ہیں، عبادت کر رہے تھے نا تو شیطان سامنے آیا، شیطان نے سامنے آ کر کہا جی میں تیرا خدا ہوں، اے عبد القادر جیلانی عبادت کر، عبادت نہ کر، حلال کھا حرام جو مرضی ہے تو کرتا چلا جا، تیری چھٹی ہے، تو جنتی ہے، تو نجات یافتہ ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی نا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، کہ سرکار کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، یا ایھا المزمل اس لحاظ سے، یا ایھا المدثر، پھر قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ یہ حکم تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ آپ حلال کھائیں حرام کھائیں جو مرضی کرتے رہیں، بس ٹھیک ہے آپ نجات یافتہ ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا او شیطان میں پناہ مانگتا ہوں اس کریم رب سے تجھ جیسے شیطان مردود کی۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات کی تو شیطان کو لگی آگ۔ اس مقام پر شیطان نے کہا تھا، شیطان نے کہا اے عبد القادر اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو مجھ سے نہ بچ پاتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے فرمایا کہ آج میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، آج اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ جہاں پر انسان کا علم، علوم و فنون کام نہیں آتے، اللہ کا فضل کام آتا ہے، اللہ کی رحمت کام آتی ہے، یہ اس کے فضل و رحمت سے ہی تو ہمیں فنون و علوم حاصل ہوتے ہیں۔ علوم و فنون پر فخر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی مہارت دینی لحاظ سے ہو دنیاوی لحاظ سے ہو اس پر ہمیں نازا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہمارا ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ بھی اس لیے فرماتا ہے اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا، اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا ہو جاتے؟ ضرور خسارہ پانے جانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان کو جو حد سے بڑے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن، ہفتے کی روز، فقلنا لہم ہم نے کہا ان کے واسطے، کونو قردۃ خاسئین کہ ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ اللہ فرماتا ان لوگوں کو تم نے جان لیا ہوگا جنہوں نے ہفتے کے دن سے تجاوز کیا، اور اللہ فرماتے ہم نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ ہفتے کے روز جو ہے نا ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب جس طرح جمعہ شریف کا دن یہ مسلمانوں کی خاص
عبادت کا اور افضلیت کا، فضیلت کا، مقام و مرتبے کا ایک دن ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا اتوار کا دن ہوتا ہے جس میں وہ خاص اپنی عبادت کرتے ہیں، جس انداز میں بھی وہ کریں۔ ہندو لوگ جو ہیں وہ بتوں کے سامنے منگل کے دن کو، یہ باقاعدہ لکھا گیا تفسیر نعیمی کے اندر، اور یہودی جو ہیں وہ ہفتہ کے دن کو ایک خاص ان کی عبادت کا وقت مقرر ہوتا ہے، سارا دن۔ مسلمانوں کے لیے جو جمعے کا دن ہے اس میں یہ ہے کہ ابتدا اذان اول سے لے کر نماز جمعہ شریف تک، یہ جو جتنی بھی ساتیں ہیں، جتنا بھی ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ہم کاروبار وغیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص ہماری عبادت و ریاضت کا وقت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ ادا کر چکو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کا ایک معنی رزق بھی ہے، اس کے بعد ہم رزق کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، دکانیں کھول سکتے ہیں، کاروبار چلا سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے جو وقت اور جو دن منتخب و مقرر ہو چکے، معین ہو چکے، انہوں نے اس دن کے اندر اپنے لحاظ سے کیا کرنی ہوتی؟ عبادت کرنی ہوتی۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا عبادت کا، انہیں منع کیا گیا کہ تم نے اس دن میں شکار نہیں کرنا۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے اذان اول سے لے کر جمعہ کی نماز تک کوئی تجارت کاروبار ہم نہیں کر سکتے، یہ صرف ہماری عبادت کا وقت ہے، اسی طرح یہودیوں کے لیے سارا دن تھا ہفتے کا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہفتے کو عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مچھلیاں پکڑنے کا شوق اور اس کو کھانے کا شوق یہودیوں کو لے ڈوبا کہ دریا کے کنارے انہی ایام کے اندر مچھلیوں کی کثرت پائی جاتی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ تقریباً 70 سال تک، اور ایک میں ہے کہ 40 سال تک انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور یہ انہوں نے کام کیا۔ جمعہ شریف کی رات کو یہ دریاؤں سے نہریں نکال کر اپنے گھروں میں لے آتے، اپنے گھروں میں جب یہ لے آتے تو جمعہ شریف کی شب دریاؤں سے مچھلیاں جو ہیں وہ ان کے گھروں میں نہروں کی بنسبت نہروں سے ہوتی ہوئی ان کے گھروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہفتے والے دن یہ کیا کرتے؟ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ ساری نہروں کے ذریعے ایک کنواں سا بنا لیتے، کھود لیتے، وہ ساری اس کے اندر گرتی رہتے ہیں۔ ہفتے والے دن گزار لیتے اور اتوار والے دن پھر اس کنویں سے وہ گھر سے ساری مچھلیاں اٹھا کے کیا کرتے؟ پھر اس کا انتظام و اہتمام کرتے، اس کو کھاتے اور اس کو کیا کرتے؟ پکانا شروع کر دیتے۔ ان کو بار بار منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ اب انہوں نے بہانا لگا، انہوں نے کہا جی ہم نے کون سا ہاتھ سے پکڑنا ہے، یہ تو خود بخود ہمارے گھر آ جاتی ہیں، تو ہم ہفتے والے دن استعمال نہیں کریں، ہم تو اتوار والے دن استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کبھی عمل کہ مطلب نیت کے اندر بھی وہ بات پائے گی جس سے رب نے منع کیا کہ مطلب نہروں کا لے کر آنا، پھر اسی ہفتے والے دن ہی ساری مچھلیوں کا جمع ہونا، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ وہ اللہ کریم جل جلالہ کے حکم کو نہیں مان رہے، اس کے حکم کی کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کبھی عمل کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے جو چہرے تھے وہ بندروں کی طرح بنا دیا، پھٹکارے ہوئے بندروں کی طرح وہ لوگ بن گئے۔ پھر تفسیر روح البیان میں لکھا کہ یہ 3 گروہ تھے جو خود شکار کرتے تھے، پہلا وہ، اور دوسروں کو بھی شکار کی ترغیب دیا کرتے تھے اور کہتے اگر عذاب آنا ہوتا تو آ جاتا، تم بھی یہ کام کرو۔ یعنی کہ 40 یا 70 سال تو یہ کام انہوں نے کیا نا، خود بھی شکار کرنا، دوسروں کو بھی دعوت دینا۔ دوسرا تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ان میں سے دوسرا جو گروہ تھا وہ خود تو یہ کام نہیں کرتے تھے، دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور نمبر 3 تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل اس کام کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ مطلب ایک ہے کرنا، دوسروں سے بھی کروانا، ایک ہے خود نہ کرنا، دوسروں کو بھی منع نہ کرنا، اور تیسرا ہے ایک بالکل اس کام کے قریب بھی نہ جانا، دوسروں کو منع بھی نہ کرنا۔ تینوں قسم کے جو گروہ تھے، تینوں قسموں کے گروہوں کو عذاب دیا گیا اور ان کے چہروں کو بندروں کی طرح بنایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک شخص نے خود برائی نہیں کی لیکن دوسرے کو منع بھی نہیں کیا،
جانتا تھا کہ یہ برائی ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ بری چیز کی حمایت بھی بمثل اس طرح ہے جس طرح ہم خود برا کام کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نہ بھی کریں، لیکن جب ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا کام تو بنتا ہے نا اس کو بتانا کہ یار یہ کام چھوڑ دے، یہ کام برا ہے۔ لیکن یہ یہودی کیا کرتے، خود نہ کرتے ان کو بھی منع نہ کرتے، خود اس کام کے قریب نہ جاتے ان کو بھی منع نہ کرتے، اور تیسرا گروہ ہوتا خود بھی کرتے، دوسروں کو کہتے بھی آ جاؤ یہ کام کر لو۔ دوبارہ ان تینوں کو کیا دیا گیا، عذاب دیا گیا۔ رات سوئے اس کیفیت میں کہ صبح اٹھے تو اس انداز میں کہ ان کے جو چہرے تھے وہ بگڑ چکے تھے، بندروں کی طرح بن چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی مشہور ہے کہ یہ کیا ہوا کہ کچھ بنی اسرائیل میں سے ایسے گروہ تھے جو شکار سے باز رہے، انہوں نے کیا کی، دیوار بنا لی۔ پہلے انہوں نے دوسرے گروہ والوں کو منع کیا کہ یارو منع کیا گیا ہے ہفتے کے دن شکار نہ کرو، یہ تم کام نہ کیا کرو۔ جب وہ نہ مانے تو درمیان میں سے نہ دیوار بنا دے گی، جس طرح پڑوسی ہمارے رہتے ہیں نا درمیان میں دیوار ہوتی ہے، تو پھر ہم پڑوسیوں سے کلام بھی کرتے ہیں، جس طرح ہماری خواتین کلام کرتے ہیں، پھر جواب نہ آئے تو پھر وہ نہ دیوار پہ چڑھ کے ان سے پوچھتی ہیں کہ آج جواب نہیں ہے، پتہ نہیں خیر ہے، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، گھر میں موجود ہو یا غائب ہو۔ تو رات جب گزری نا، جس رات مطلب ان کو پھٹکار آئی عذاب کی اور ان کے چہرے بندروں کی طرح بن گئے، تو یہاں سے آوازیں دی گئیں، ساتھ درمیان میں کیا تھی، دیوار تھی۔ انہوں نے کہا یارو جاگ رہے ہو، کوئی جواب نہیں آ رہا آج، کوئی بچے کی آواز، کوئی جوان کی آواز، کوئی بوڑھے کی آواز، کوئی کھانسی کی آواز، کوئی شور کی آواز، آج کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے دیوار سے چڑھ کے دیکھا نا تو وہ سارے لوگ زمین کے اوپر پڑے تھے اس کیفیت میں کہ ان کے چہرے جو تھے وہ بندروں کی طرح بن چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوان جو ہے نا بندر بن ہوئے تھے، اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں تھے، جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں اللہ نے خنزیر کی طرح انہیں بنا دی۔ اللہ اکبر۔ مومنوں نے ان سے کہا کہ ہم نے تمہیں بار بار منع کیا تھا نا، تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ وہ فقط اپنے سر کو ہلا کے نعم کہتے کہ ہاں واقعی آج اللہ نے ہمیں بندر بنا دیا۔ آپ سچ کہتے تھے واقعی ہم نے یہ شکار نہیں کرنا تھا۔ تو بار کے اب 3 دنوں کے اندر وہ ساری جو قوم تھی، جو گناہ کرنے والے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے کہا کہ دل کے مسخ کی 3 علامات ہیں۔ پہلی بات، طاعت میں لذت نہ آنا، دوسری گناہوں سے نہ ڈرنا۔ اس وقت ہمارے قلبی کیفیت خراب ہو جاتی ہیں، سکون اٹھ جاتا ہے، علم نور دل سے اٹھ جاتا ہے، دل سے ٹھنڈک اٹھ جاتی ہے، دل سے روحانیت اٹھ جاتی ہے۔ جب طاعت میں لذت نہ آئے اور گناہوں سے نہ ڈرا جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ ہمارے دل کو نور سے مزین و روشن فرمائے، دین کے نور سے، قرآن کے نور سے، تاکہ ہم گناہ کریں تو ہمارا جسم کانپے، ہمارا دل کانپے۔ اور تیسری بات، کسی کی موت سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ جب کوئی بندہ مر جائے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یار آج یہ مرا، کل کو میں نے بھی مرنا۔ اور پھر 4 جو چیزیں ہیں، وہ 4 لوگوں کی جو اصلاح ہے وہ کس انداز میں ہوگی؟ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بچوں کی جو اصلاح ہے وہ کتاب سے ہوتی ہے۔ بچوں کو کتاب دی جائے، وہ کتاب پڑھیں گے تو کتاب سے وہ اپنی اصلاح کر پائیں گے۔ ڈاکوؤں کی جو اصلاح ہے وہ قید خانے سے ہوگی، ان کو قید میں ڈال دیا جائے، وہ پتہ چلے گا یہ جیل ہے، یہ کوٹری ہے، وہ کہیں گے کہ آج کے بعد بھائی ڈاکہ ہم نے نہیں مانا۔ وہ اصلاح ان کی قید خانے میں ہوتی رہے گی۔ عورتوں کی جو اصلاح ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، اس کا خیال رکھیں گے، اس کی عزت کا تحفظ کریں گے تو گھروں میں ان کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا بوڑھوں کی جو اصلاح ہے وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، بوڑھے وہاں پر جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں گے تو وہ ان کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ بارکیف میں آخر میں فقط اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ تھے جن کے چہرے بندروں کی طرح بنائے گئے، ہفتے والے دن شکار سے منع کیا گیا، شکار کر دیا، اللہ نے چہرے بندر کی طرح بنا دے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہے۔
ہم آج اپنا محاسبہ کریں، ہم تصور کریں، ہم سوچیں اللہ کن کن باتوں کا آرڈر ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن آج اگر ہمارے اعضاء، ہمارا جسم، ہمارا چہرہ سلامت ہے، خدا کی قسم یہ ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت و شفقت اور آپ کی امت کی طرف توجہ اور خصوصی نگاہ اور آپ کے فیضان سے آج ہم محفوظ ہیں۔ مریض بندہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائے نا، تو ڈاکٹر کہہ دے کہ تو نے حلال یہ چیز کھائی تو تیرا معدہ خراب ہو جائے گا، مطلب کسی کو کہا جاتا ہے جی چاول نہیں کھانے، کسی کو کہا جاتا ہے تو نے گوشت نہیں کھانا، کسی کو کہا جاتا ہے تو نے دال نہیں کھانی، وگرنہ تیرا معدہ خراب ہو جائے گا، تیرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ہم دال گوشت کو چھوڑ دیتے ہیں، چاول کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن رب کے کہنے پہ ہم سود نہیں چھوڑتے، رب کے کہنے پر ہم زنا کو نہیں چھوڑتے، رب کے کہنے پہ ہم جھوٹ کو نہیں چھوڑتے۔ حرام چیز کھانے سے ہم مریں گے نہیں، ہمارے جسم اسی طرح سلامت رہے گا، لیکن یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جن جن چیزوں سے ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ تم نے چاول نہیں کھانے، تم نے روٹی نہیں کھانی، تم نے دال نہیں کھانے، اگر ان چیزوں کو ہم نے کھا لیا تو ہماری جان چلی جائے گی، ایمان رہے گا، جان چلی جائے گی، لیکن ہم جان کو کتنا بچاتے ہیں، جان کا کتنا تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم نے سود کھا لیا، جان بچ جائے گی لیکن ایمان رخصت ہو جائے گا۔ جہاں پر ہم جان کا تحفظ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کا تحفظ کریں۔ یہ ایمان قبر میں کام آئے گا، دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ یہ دو ہاتھ، یہ سر، یہ دو آنکھیں، یہ دو ٹانگیں، یہ تو سارا معاملہ ابو جہل کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی، اس بات کی، یہ خالی جسم لے کر ہم نے قبر کے اندر جو جانا ہے، تو یہ جسم خالی کام نہیں آئے گا، کام ہمارے ایمان نے آنا ہے۔ ایمان کا تحفظ کریں، ایمان کی پاسداری کریں۔ اللہ کا کریم جل جلالہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ وہ تعالیٰ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی، بلکہ اس کی اگلی آیت نمبر 66 65 چونکہ آیت میں نے بیان کی، آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس کو عبرت بنایا، مطلب یہ جو اللہ نے ان کے چہرے بندروں کی طرح کیے، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو عبرت بنایا، آگے والوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے واسطے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ان واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نصیحتیں رکھی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔